نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تراویح قیام اللیل واجب ہے، سنت ہے، سنت موقدہ ہے، فرض ہے یا کچھ بھی نہیں ہے؟ دلائل کی روشنی میں، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قیام اللیل یعنی نماز تراویح ہر مرد اور عورت پر سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک سنت موقدہ وہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اپنے زبان اطہر سے حکم فرمایا ہو، جیسے کہ صبح کی فجر کی 2 رکعت نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ نماز 2 رکعت نماز ادا کرو، چاہے تم پر گھوڑے ہی کیوں نہ چلا دیا جائے۔ یعنی اتنا خوف اور خطرہ بھی ہونا تو 2 رکعت سنت تمہیں ادا کرنا لازم ہے۔ تو یہ سنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہی ثابت ہو چکی ہے، سنت موقدہ۔ ایک سنت وہ ہوتی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلام نہیں فرمایا ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دوام فرمایا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے ہمیشہ وہ سنت ادا کی ہوتی ہے، جیسے کہ ظہر کی 4 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر ادا کی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سنتیں موقدہ ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے قیام اللیل یعنی تراویح پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر اور بیشتر دوام تھا۔ اس کے بارے میں متعدد 20 احادیث ہیں جن کو میں ابھی یہاں کوٹ کروں گی انشاءاللہ بیک ٹو بیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ راتوں کو قیام کیا، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بخاری شریف۔ صحابی رسول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا رمضان کی رات میں۔ میں نے دیکھا کہ لوگ تھوڑے کم و بیش اکٹھے ہو کے اور متفرق ہو کے منتشر ہو کے آپس میں الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، رات کی نماز نا، قیام اللیل۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے یہ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو اکٹھا کر کے کسی امام کے سپرد کر دوں اور امام ان کو اکٹھے کر کے نماز پڑھائے۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن رضی اللہ عنہ کو ان کا امام بنایا اور ان کو تمام کو اکٹھا کر کے نماز پڑھائی، اور یہ اس طرح سے نماز تراویح جاری ہوئی۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ نماز تراویح جاری ہوئی ہے، یہ غلط ہے، اس سے پہلے مشروع ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو بس ایک جماعت تشکیل دی تھی کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی گئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ عمل دیکھا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس طرح سے کر لیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نماز پڑھی، نماز تراویح پڑھی، اور وہ رات رمضان کی رات تھی، یعنی ایسا رمضان میں ہوا۔ رکعات کے معاملے میں مختلف احادیث ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ بعض احادیث 20 رکعت پر دلالت کرتی ہیں، بعض احادیث میں 8 رکعتوں کا ذکر ہے، بعض میں 12 کا ذکر ہے، مختلف اقوال ہیں۔ لہٰذا حسب توفیق، حسب استطاعت یا حسب ذوق شوق جتنی رکعتیں پڑھنی چاہیں انسان پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔